بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فراغت کے بعد اپنا عمل لوگوں میں بیان کرنا۔ عمل ظاہر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فراغت کے بعد اسے لوگوں میں بیان کیا جائے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت یعنی نفس عمل ظاہر کرنے کا ہے، بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے کیونکہ زبان سے مبالغہ آرائی کرنا بہت آسان ہے اور بڑے بڑے دعووں سے نفس بھی خوش ہوتا ہے، مگر اس کے حکم میں پہلی صورت کے مقابلے میں اس اعتبار سے کچھ نرمی ہے کہ اس میں زبانی اظہار میں ریاکاری شامل ہو بھی جائے پھر بھی عمل فاسد نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکمل ہو چکا۔ اس طرح سے عمل ظاہر کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا دل نور الہی سے روشن اور اخلاص سے بھرپور ہو، اس کی نظر میں مخلوق کی تعریف و مذمت کی کچھ اہمیت نہ ہو اور اپنا عمل اس کے سامنے بیان کرے جس سے بھلائی میں رغبت اور پیروی کی امید ہو، بلکہ اگر نیت صاف اور آفات سے محفوظ ہو تو یہ اظہار مستحب ہے، کیونکہ اس سے نیکی کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور نیکی پر ابھارنا بھی نیکی ہے۔ اسلاف کرام رحمۃ اللہ السلام کے بارے میں اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں۔ اعمال صالح ظاہر کرنے کے متعلق اسلاف کرام کے اقوال۔ حضرت سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نماز میں مجھے غیر کا خیال تک نہیں آیا، جس بھی جنازے میں شریک ہوا اس سے کیے جانے والے سوال و جواب کے بارے میں ہی سوچتا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے سچ و حق جانا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میری صبح تنگی کی حالت میں ہوتی ہے یا خوشحالی میں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے ان میں سے کیا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میں نے جس حال میں بھی صبح کی کبھی بہتر حالت کی آرزو نہ کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی گانا گایا نہ کبھی جھوٹ بولا، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے اسلام لایا ہوں ہر بات خوب سوچ سمجھ کر کی ہے، سوائے ایک بات کے کہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا جاؤ دسترخوان لے آؤ تاکہ اسے بیچ کر کھانا منگوا لیں۔ حضرت سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے بوقت وفات اپنے گھر والوں سے فرمایا، مجھ پر رونا مت کیونکہ میں جب سے اسلام لایا ہوں اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے میرے لیے جو کچھ مقدر فرمایا کبھی میں نے اس کے علاوہ کی خواہش نہ کی، اور مجھے ہمیشہ اسی کی خواہش ہوتی جو اللہ عز و جل نے میرا مقدر فرما دیا۔ ان تمام اقوال میں اچھی حالتوں کا اظہار ہے۔ اگر ریاکار شخص ایسی باتوں کا اظہار کرے تو یہ انتہائی درجے کی ریاکاری ہوگی، لیکن اگر ان باتوں کا ظہور ایسے نیک شخص سے ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے تو یہ اعلیٰ درجے کی ترغیب ہوگی۔ ذکر کردہ احتیاطوں کے ساتھ پختہ اخلاص والوں کے لیے اعمال ظاہر کرنا جائز ہے، جبکہ نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ کبھی ریاکار کی ریاکاری بھی فائدہ دیتی ہے۔ انسانی فطرت چونکہ غیر کی مشابہت و پیروی کو پسند کرتی ہے تو اس پر پابندی لگانے کی حاجت نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص بطور ریاکاری اپنا عمل ظاہر کرے اور لوگ اس کے ریاکار ہونے کو نہ جانتے ہوں تو اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت سی بھلائی ہے، اگرچہ ریاکار کے لیے برائی ہے۔ کتنے ہی مخلص بندے ہیں جنہیں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے اخلاص حاصل ہوا جن کے بارے میں اللہ عز و جل جانتا ہے کہ وہ ریاکار ہیں۔ منقول ہے کہ کسی دور میں صبح کے وقت بصرہ کی گلیوں سے گزرنے والے کو گھروں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کسی نے ریاکاری کی باریکیوں پر ایک کتاب لکھی تو لوگوں نے اونچی آواز سے تلاوت کرنا بند کر دی، جس کی وجہ سے تلاوت قرآن میں لوگوں کی رغبت کم ہو گئی۔ کہنے والوں نے کہا کاش وہ کتاب نہ لکھی جاتی۔ معلوم ہوا کہ ریاکار کی ریاکاری بھی لوگوں کو بہت فائدہ دیتی ہے، بشرطے کہ لوگ اس کی ریاکاری سے بے خبر ہوں۔ مروی ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر و باقوام لا خلق لهم، یعنی اللہ عز و جل اس دین کی مدد فاسق و فاجر شخص اور ان لوگوں سے بھی فرماتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ 8ویں فصل، گناہ چھپانے کے لیے جواز اور لوگوں پر اس کے ظاہر ہونے کو ناپسند کرنے کا بیان۔ در حقیقت اخلاص یہ ہے کہ ہر عمل ایک طرح سے کیا جائے، چاہے پوشیدہ ہو یا اعلانیہ۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، تجھے چاہیے کہ اعلانیہ عمل کر۔ اس نے اس کی اعلانیہ عمل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جو تیرے عمل پر مطلع ہو تو اس سے شرم محسوس نہ کر۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کو دوسرا فرماتے ہیں، حق زوجیت ادا کرنے اور قضاء حاجات کے سوا میں کسی عمل پر لوگوں کے مطلع ہونے کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ درجہ بہت بلند ہے، ہر ایک اس تک نہیں پہنچ سکتا۔
انسان کا دل اور دیگر اعضاء گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے چھپاتا ہے اور ان گناہوں پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرتا ہے، خصوصاً ان شکوک و شبہات پر جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، باوجود یہ کہ اللہ عز و جل تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ گناہ چھپانے کی 8 وجوہات۔ عام طور پر گمان کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اپنے گناہ چھپانا منع ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ خوف خدا نہ ہونے کے باوجود اس نیت سے گناہ چھپانا کہ لوگ اسے اللہ عز و جل سے ڈرنے والا پرہیزگار خیال کریں، یہ پوشیدہ ریاکاری ہے۔ بہرحال ریاکاری نہ کرنے والے سچے شخص کو چاہیے کہ گناہوں کو چھپائے۔ اس کا ایسا کرنا اور گناہوں پر لوگوں کے مطلع ہو جانے سے غمگین ہونا 8 وجوہات کی بنا پر درست ہے۔ پہلی وجہ، انسان اس بات پر خوش ہو کہ اللہ عز و جل نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر ظاہر ہو جائیں تو غمگین ہو کر اللہ عز و جل نے پردہ فاش فرما دیا ہے، اور خوفزدہ ہو کہ کل بروز قیامت اگر ایسا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل دنیا میں جس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، آخرت میں بھی اس کے گناہ ظاہر نہیں فرمائے گا۔ یہ غم قوت ایمانی کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، انسان جان لے کہ اللہ عز و جل گناہ چھپانے کو پسند اور ظاہر کرنے کو ناپسند فرماتا ہے، جیسا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ارتکب شیئا من هذه القاذورات فلیستتر بستر اللہ، یعنی جو شخص ان ناپاکیوں میں سے کسی کا مرتکب ہو جائے وہ اللہ عز و جل کے پردے سے اسے ڈھانپ لے۔ اس شخص نے گناہ کر کے اگرچہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے، لیکن اس کا دل اس چیز کی محبت سے خالی نہیں جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ یہ صرف بھی قوت ایمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گناہ ظاہر کرنا اللہ عز و جل کو پسند نہیں۔ اس قوت ایمانی کی نشانی یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنے گناہ ظاہر ہونے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح غیر کے گناہ ظاہر ہونے کو بھی ناپسند کرے اور ظاہر ہو جائیں تو غمگین ہو۔ تیسری وجہ، گناہ چھپانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہونے پر لوگ اس کی مذمت کریں گے، جو کہ اسے ناگوار گزرے گا اور وہ غمزدہ ہو جائے گا۔ نیز اس کا دل و دماغ اللہ عز و جل کی عبادت سے غافل ہو جائے گا، کیونکہ مذمت طبیعت پر ناگوار گزرتی، عقل کو متاثر کرتی اور عبادت سے غافل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ایسی تعریف کو بھی ناپسند کرے جو اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دے اور دل پر قبضہ کر کے اسے ذکر الہی سے پھیر دے۔ یہ بھی قوت ایمانی کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے دل کو فارغ کر دینے کی سچی رغبت بھی قوت ایمان کے سبب ہی ممکن ہے۔ چوتھی وجہ، گناہ چھپانے میں رغبت کرنے کی ایک جائز وجہ گناہ ظاہر ہونے پر لوگوں کی مذمت کو ناپسند کرنا بھی ہے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور یقیناً مذمت کرنے سے دل کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے مار پڑنے پر جسم کو ہوتی ہے۔ نیز اس تکلیف کا خوف کرنا حرام بھی نہیں، نہ ہی انسان اس کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے، البتہ اس وقت ضرور گناہ گار ہوتا ہے جب مذمت کے خوف سے کسی ناجائز کام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ خلاصہ گفتگو، مختصر یہ کہ انسان پر لوگوں کی مذمت کی وجہ سے غمزدہ ہونا واجب نہیں، لیکن یہ ضرور واجب ہے کہ مخلوق کی خاطر ریاکاری نہ کرنے پر سچائی سے ڈٹا رہے، حتیٰ کہ اس کی نظر میں تعریف اور مذمت کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ عز و جل ہے اور بندے سب عاجز ہیں۔ ایسی سوچ رکھنے والے بہت کم ہیں۔ اکثر لوگ مذمت سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں اپنی کوتاہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مذمت سے رنجیدہ ہونا اچھا بھی ہوتا ہے، جبکہ مذمت کرنے والے صاحب بصیرت و دیندار ہوں، کیونکہ وہ لوگ اللہ عز و جل کے گواہ ہیں۔ ان کی مذمت اللہ عز و جل کی مذمت اور دینی نقصانات پر دلالت کرتی ہے، تو ان کی مذمت پر انسان کیسے غمگین نہ ہو۔ البتہ تقویٰ و پرہیزگاری پر تعریف نہ ہونے کا غم کرنا بری بات ہے۔ مثلاً کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ پرہیزگاری پر اپنی تعریف کی خواہش کرے، کیونکہ اس طرح وہ اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے اپنی تعریف کا خواہاں اور عبادت الہی کا ثواب غیر اللہ سے طلب کرنے والا شمار ہوگا۔ بندہ جب اپنے اندر ایسی کیفیت محسوس کرے تو واجب ہے کہ رد و ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ جہاں تک گناہ پر لوگوں کی مذمت کو برا سمجھنے کا تعلق ہے تو یہ طبی معاملہ ہے جو کہ مذموم نہیں، اسی لیے اس مذمت سے بچنے کے لیے گناہ کو چھپانا جائز ہے۔ ممکن ہے کوئی بندہ تعریف کی چاہت نہ رکھتا ہو لیکن مذمت کو ناپسند کرتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں نہ مذمت۔ کتنے ہی لوگ تعریف نہ کرنے پر تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن مذمت کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ تعریف سے لذت حاصل ہوتی ہے اور لذت کا حاصل نہ ہونا تکلیف نہیں دیتا، جبکہ مذمت ضرور تکلیف دیتی ہے۔ نیکی پر تعریف کی خواہش کرنا گویا دنیا میں نیکی کا ثواب طلب کرنے جیسا ہے، جبکہ گناہ پر لوگوں کی مذمت کو برا جاننے میں ایسی کوئی بات نہیں، سوائے اس خوف کے کہ گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جانے کا غم بندے کو اللہ عز و جل سے غافل نہ کر دے، اور یہ بہت بڑا دینی نقصان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو اللہ عز و جل کے مطلع ہونے اور اس کی پکڑ فرمانے کا زیادہ غم ہو۔
5ویں وجہ، گناہ چھپانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ گناہ پر کی جانے والی مذمت کو اس وجہ سے ناپسند کیا جائے کہ مذمت کرنے والا اس سبب سے اللہ عز و جل کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنی مذمت کی طرح غیر کی مذمت کو بھی برا جانے، اپنے اور غیر کے درمیان فرق نہ کرے، البتہ طبعی رنج میں حرج نہیں۔ 6ٹھی وجہ، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی گناہ پوشیدہ رکھنا جائز ہے۔ یہ صورت مذمت والی صورت سے مختلف ہے، کیونکہ مذمت کرنے والے کی مذمت کا اثر صرف دل پر ہوتا ہے، جسم اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، لیکن بعض اوقات گناہ پر مطلع ہونے والے سے ظاہری نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے بھی گناہ چھپانا جائز ہے۔ 7ویں وجہ، حیا کے سبب بھی گناہ کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے۔ لوگوں کی مذمت اور ظاہری نقصان کے علاوہ یہ تکلیف کی ایک اور صورت ہے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے جو کہ نوجوانی میں پیدا ہوتی ہے۔ جب نوجوان میں عقل کا نور روشن ہوتا ہے تو وہ اس بات سے حیا کرنے لگتا ہے کہ اس کی برائیاں لوگوں پر ظاہر ہوں۔ یہ صفت تعریف کے لائق ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ حیا کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ۔ الحیاء خیر کلہ، یعنی حیا مکمل بھلائی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، یعنی حیا بھلائی ہی لاتی ہے۔ ان اللہ یحب الحیی الحلیم، یعنی بے شک اللہ عز و جل باحیا بردبار کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا جو شخص اس طرح فسق و فجور میں مبتلا ہو کہ لوگوں پر اپنا فسق ظاہر ہونے کی پرواہ نہ کرتا ہو، تو وہ بے شرمی اور پردہ دری کو جمع کرنے والا ہے، اور ایسا شخص گناہ چھپانے والے حیادار سے زیادہ برا ہے۔ لیکن حیا میں بعض اوقات ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، جسے بہت کم لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حیا، ریاکاری اور اخلاص۔ ہر ریاکار دعویٰ کرتا ہے کہ وہ باحیا ہے اور عبادات کی اچھی ادائیگی لوگوں سے حیا کرتے ہوئے کر رہا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ در حقیقت حیا ایک صفت ہے جو شریف الطبع انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اخلاص اور ریاکاری کے اسباب جوش مارتے ہیں۔ اب یا تو انسان حیا کی وجہ سے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیتا ہے، یا پھر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے، مثلا کوئی شخص اپنے ایسے دوست سے قرض مانگے جو اسے قرض دینا بھی نہ چاہتا ہو، اور خالی ہاتھ لوٹانے میں بھی حیا کرے، لیکن اگر یہ شخص کسی اور کے ذریعے اس دوست سے قرض مانگتا تو وہ حصول ثواب یا ریاکاری کی نیت سے نہ اسے قرض دیتا اور نہ ہی اسے حیا کرتا۔ ایسی صورت میں اس دوست کی مختلف حالتیں ہوں گی، صاف صاف منع کر دے اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کرے کہ اسے بے مروت کہا جائے گا۔ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں بالکل حیا نہ ہو، جبکہ باحیا شخص کوئی عذر پیش کرتا ہے یا پھر قرض دے دیتا ہے۔ اگر وہ قرض دے تو 3 حالتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے گی۔ پہلی حالت، حیا میں ریاکاری کی ملاوٹ۔ مثلا اولاً تو وہ حیا کی وجہ سے منع کرنا مناسب نہ سمجھے، لیکن پھر ریاکاری جوش مارنے لگے اور وہ اپنے آپ سے کہے قرض دے دینا چاہیے تاکہ تیری تعریف و توصیف کی جائے اور تو سخی مشہور ہو جائے، یا کہے قرض دینا ہی مناسب ہے تاکہ تیری مذمت نہ کی جائے اور نہ ہی تجھے کنجوس کہا جائے۔ اب اگر وہ قرض دیتا ہے تو اس کا سبب ریاکاری کہلائے گی، اور ریاکاری کا سبب حیا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے وہ انکار بھی نہ کر سکے اور کنجوس دینے سے منع بھی کرے، پھر اچانک اخلاص کے سبب اس کا ضمیر پکار اٹھے۔ صدقے میں 1 نیکی ہے اور قرض دینے میں 18 نیکیاں ہیں۔ قرض دینے میں اجر بھی زیادہ ہے، دوست کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ عز و جل کو بھی پسند ہے۔ اب اگر نفس قرض دینے پر آمادہ ہو جائے تو وہ شخص مخلص ہے اور اس میں اخلاص پیدا ہونے کا سبب حیا ہے۔ تیسری حالت، قرض دینے کا سبب محض حیا ہو، نہ اسے ثواب میں رغبت ہو، نہ لوگوں کی مذمت کا خوف، اور نہ ہی تعریف کی چاہت۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا دوست کسی اور کے ذریعے قرض مانگتا تو یہ انکار کر دیتا، لیکن دوست کو محض حیا کی وجہ سے دے رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے دل میں حیا محسوس کر رہا ہے۔ اگر دوست سے حیا نہ ہوتی تو اسے بھی انکار کر دیتا، جیسا کہ کسی اجنبی یا حقیر شخص کو انکار کرتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہوتی، اگرچہ دینے میں بہت زیادہ تعریف اور ثواب کا مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اس حالت میں قرض دینے کی وجہ صرف حیا ہے۔ یہ صورت صرف برائیوں میں پیش آتی ہے، مثلا بخل اور گناہوں وغیرہ میں، جبکہ ریاکار مباح کاموں میں بھی حیا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ تیز چل رہا ہو تو لوگوں کے دیکھنے پر آہستہ چلنے لگتا ہے، ہنس رہا ہو تو خاموش ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں حیا کر رہا ہوں، حالانکہ یہ پکی ریاکاری ہے۔ بعض کاموں کو کر لینا حیا کرنے سے بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے بعض کاموں میں شرم و حیا کرنا مناسب نہیں، یہ بات بالکل درست ہے، اور اس سے مراد اچھے کاموں میں حیا کرنا ہے۔ مثلا وعظ و نصیحت کرنے یا امامت کرنے سے حیا کرنا۔ بچوں اور عورتوں میں ان کاموں سے حیا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن عقل مند لوگوں میں ایسی حیا قابل تعریف نہیں۔ بعض اوقات کسی بوڑھے کو گناہ کرتا دیکھ کر اس کے بڑھاپے سے حیا کرتے ہوئے اسے روکا نہیں جاتا، کیونکہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عظمت کے سبب ہے۔ یہ حیا اچھی ہے، مگر اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل سے حیا کرے اور نیکی کا حکم دینے کو ترک نہ کرے۔ مضبوط ایمان والا وہ ہے جو بندوں کے مقابلے میں اللہ عز و جل سے حیا کرنے کو ترجیح دے۔
اور کمزور ایمان والا بہت کم ہی ایسا کر پاتا ہے۔ 8ویں وجہ، اپنے گناہ چھپانے کی ایک جائز وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرا اس کی پیروی کر کے اس گناہ پر جرأت نہ کرے۔ یہ وجہ عبادت ظاہر کرنے کی بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس بات کو علت بنانا ائمہ دین اور انہی لوگوں کے لیے جائز ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور اسی علت کی بنا پر گناہ گار کو چاہیے کہ اپنے گناہ اپنی اولاد اور دیگر اہل خانہ سے چھپائے، کیونکہ وہ اسی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ گناہ چھپانے کی یہ 8 وجوہات ہیں، جبکہ نیکی ظاہر کرنے کی صرف یہی آخری ایک وجہ ہے۔ جب بندہ اس لیے گناہ چھپائے کہ لوگ اسے متقی کہیں تو وہ شخص ریاکار ہے، جیسا کہ اس نیت سے نیکی ظاہر کرنا ریاکاری ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب: اگر تم کہو کیا بندے کے لیے جائز ہے کہ نیکی کرنے پر لوگوں کی تعریف کرے اور اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس سے محبت کریں، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے ایسی چیز ارشاد فرمائیے جس کے سبب اللہ عز و جل اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وانبذ الیہم ھذا الخطام ما یحبک، یعنی دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ عز و جل تجھ سے محبت فرمائے گا، اور یہ دنیاوی مال لوگوں کی طرف پھینک دے، وہ تجھ سے محبت کریں گے۔ جواب: ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت کو پسند کرنا کبھی امر مباح ہوتا ہے، کبھی قابل تعریف اور کبھی قابل مذمت۔ قابل تعریف، لوگوں کی محبت کو اس لیے پسند کرے کہ اللہ عز و جل کا تجھ سے محبت فرمانا اس کے ذریعے تجھ پر ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قابل مذمت، تیرے حج، جہاد اور تیری نماز وغیرہ کی وجہ سے کی جانے والی لوگوں کی تعریف اور ان کی محبت کو پسند کرنا قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی عبادت کے بدلے ثواب کے علاوہ فی الفور عوض شاہنہ ہے۔ مباح، تیرا اس بات کو پسند کرنا مباح و جائز ہے کہ لوگ عبادت مخصوصہ معینہ کے علاوہ کسی خوبی کی وجہ سے تجھ سے محبت کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مال کی چاہت کرنا، کیونکہ جس طرح مال کا مالک ہونا مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی طرح کچھ مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا بھی وسیلہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔